السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، وہاں جا کر آپ 2 نفل پڑھیں اور دعا کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس بارے میں کوئی حدیث، عرض یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کو ہم نے لینا ہے سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں۔ آج کوئی دانشور اٹھ کر یہ کہہ دے کہ جناب حدیث میں تو ایسا کوئی تذکرہ نہیں کہ وہاں جا کر نفل پڑھنے چاہیے، بالکل نہیں۔ لیکن عہد رسالت سے لے کر آج تک اسلاف کا عمل یہی رہا ہے کہ وہاں پر 2 نفل پڑھے جائیں اور اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص صراط مستقیم واضح ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے اور سبیل المؤمنین اہل ایمان کے راستے کی مخالفت کرے، وہ جس طرف گھومنا چاہتا ہے ہم اسے گھما دیتے ہیں، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فہم سلف، اہل علم کا جو فہم ہے، اس کی اچھی خاصی حیثیت ہے، اس کی اچھی خاصی اہمیت ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہی سلسلہ چلتا آیا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پر جا کر نفل پڑھے ہیں، دعا کی ہے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔